شاہ انڈسٹری سے ڈیل سائن ہونے کی خوشی میں یزدانی صاحب نے ایک بہت گرینڈ پارٹی رکھی تھی۔ پارٹی کا اہتمام یزدانی پیلس میں نہایت شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ سلطان کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جانا پڑا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص بلیک کلر کی ڈریس میں ملبوس اپنی شاندار پرسنالٹی سے پوری پارٹی پر چھایا ہوا تھا۔ یزدانی صاحب اسے مہمانوں سے ملوانے میں مصروف تھے، جبکہ صوفیہ کی نظر بس سلطان کو اکیلا کھڑا پانے کے لیے بےتاب تھی۔ بہت انتظار کے بعد آخر اسے وہ اکیلا کھڑا نظر آ ہی گیا۔ وہ بالکونی میں کھڑا ہاتھ میں ڈرنک تھامے ہلکے ہلکے سپ لیتا کسی کو سوچنے میں مصروف تھا۔ ہیلو سلطان، جب اس کے عقب سے آتی ناپسندیدہ آواز نے اس کی سوچ میں خلل ڈالا، وہ بنا اسے دیکھے اسی پوزیشن میں کھڑا رہا۔ کیسے ہو؟ بہت عرصے بعد آئے ہو یہاں۔ پتہ ہے میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ صوفیہ اس کے بالکل نزدیک کھڑی ہوئی تو سلطان 2 قدم فاصلے پر ہوا۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑی اس لمبے قد کی لڑکی کو دیکھا، جو کہ ایک انتہائی بیہودہ لباس پہنے ہوئے تھی۔ لال رنگ کی وہ ہاف کٹ میکسی جس کا گلا اتنا ڈیپ تھا کہ اس کا جسم صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ سلیو لیس ڈریس میں اس کی ایک ٹانگ کپڑوں سے باہر آ رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہی سلطان نے سر جھٹکتے دوسری جانب رخ کیا۔ تم مجھے اگنور کر رہے ہو سلطان؟ صوفیہ نے تھوڑا چڑھتے ہوئے کہا۔ جب تم اچھی طرح جانتی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ سلطان، تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ ایک دفعہ میرے بارے میں سوچ کر تو دیکھو۔ میری سوچ اتنی فضول نہیں ہے، سلطان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں۔ تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم مجھے زہر لگتی ہو۔ وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ وہ اسے نظر انداز کیے بس اپنی ہی سنا رہی تھی۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اپنی باہیں ہوا میں پھیلاتی سلطان کی جانب رخ کیے پوچھ رہی تھی، جبکہ سلطان نے ایک نگاہ بھی اسے دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ انتہائی گھٹیا، ہمیشہ کی طرح، کہتا ہوا وہ ڈرنک کا سپ لینے لگا۔ صوفیہ ایک انتہائی ڈھیٹ لڑکی تھی، جو سلطان کی اتنی انسلٹ سننے کے بعد بھی ڈھیٹوں کی طرح بس اپنے بارے میں ہی سوچتی تھی۔ سلطان پلیز ایک دفعہ مجھے موقع دے کر تو دیکھو۔ صوفیہ تمہیں وہ سب دے گی جو تمہیں خوش کر دے گا۔ اس کے اتنے گھٹیا الفاظ سن کر سلطان نے ایک چٹکتی نگاہ اس پر ڈالی۔ تم جانتی ہو تم اس وقت میرے سامنے زندہ کیوں کھڑی ہو؟ صرف اپنے باپ کی وجہ سے۔ اگر تم یزدانی صاحب کی بیٹی نہ ہوتی تو اب تک تمہارا یہ گھٹیا وجود اس دنیا سے نیست و نابود ہو چکا ہوتا۔ کہتا ہوا سلطان وہاں سے ایک قدم بڑھا ہی تھا کہ صوفیہ نے اس کا بازو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اس کا ہاتھ اپنے بازو کی تک پہنچنے سے پہلے ہی سلطان نے ایک جھٹکے سے دور کیا۔ یہ اختیار اس 2 ٹکے کی لڑکی کے پاس نہیں تھا، مگر کوئی تھا جو بنا اجازت لیے اس مضبوط شخص کا بازو نہایت نرمی سے تھام لیتا تھا، اور سلطان کو کبھی الجھن نہیں ہوئی تھی۔ ڈونٹ ایور ڈیئر ٹو ٹچ می، سلطان نے سرد لہجے میں کہتے ہاتھ میں پکڑا گلاس زور سے دیوار پر دے مارا، جس کی بکھری کرچیاں صوفیہ کے پاؤں میں پھیل چکی تھیں۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں لیے وہاں سے چلا گیا۔ صوفیہ کے تن بدن میں تو جیسے آگ ہی لگ چکی تھی۔ سلطان،
میں تمہیں ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گی، تم چاہے جو بھی کر لو۔ مگر صوفیہ جسے چاہتی ہے اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیتی ہے۔ وہ غصے سے کہتی مٹھیاں بھیج گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کو اپنے لیے اپنے سر لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہت دنوں بعد آج وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ تازہ ہوا جوں ہی اس کے چہرے کو چھو کر گزری، ایک پرسکون احساس اسے اندر تک محسوس ہوا۔ مگر آج وہ وہی پہلے والی عشا لگ رہی تھی، ڈری سہمی۔ وہ سڑک پر بہت دھیان سے چل رہی تھی اور درختوں سے علیحدہ خزاں کے اس بے رحم موسم میں ہر طرف خوبصورت پھولوں اور درختوں سے بکھرے ہوئے پتے زمین پر اپنی آخری سانسیں بھی بھر رہے تھے۔ خزاں ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان نسبت سے ٹوٹ جائے تو خاک ہو جاتا ہے۔ اپنے سے جڑے رشتوں کو ہمیں اہمیت دیں، اس سے پہلے کہ کوئی بے رحم سا خزاں کا جھونکا آئے اور آپ ہمیشہ کے لیے دھول بن جائیں۔ سڑک پر پیدل چلتی وہ ہنا کے بارے میں سوچتی خوش ہو رہی تھی۔ کم سے کم اسے زندگی میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنے کے لیے ایک سپورٹ درکار ہوگی، ایک ایسی سپورٹ جو اگر آپ کے ساتھ ہو تو زندگی مشکل نہیں لگتی۔ وہ اورفن کیئر پہنچی تو شفا آنٹی سمیت ہنا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں۔ عشا کو دیکھتے ہی وہ روٹھی ہوئی معصوم سب بھولے اس کے گلے میں جا لگی۔ شفا آنٹی مسکرا دی، وہ جانتی تھیں کہ وہ اسے سامنے دیکھ کر ناراض نہیں رہے گی۔ کچھ دیر ہنا اور شفا آنٹی سے باتیں کرنے کے بعد وہ ہنا کو لیے چلتی ہوئی اس کی پیکنگ میں اس کی مدد کروانے لگی تو اسے اپنا دن یاد آ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی سب کچھ پیک کر رہی تھی۔ عشا، وہ لوگ آ گئے ہیں، دروازے سے اندر جھانک دی گل فام نے خبر دی تو وہ سر اس بات میں ہلاتی شفا آنٹی کے آفس کی طرف چل دی۔ ایک 30 سے 35 سال کی سلم سمارٹ سی خاتون، بالوں کو کندھے پر گرائے، ڈارک لپسٹک لگائے بڑے سٹائل میں کرسی پر براجمان تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا ایک نوجوان جو کہ لگ بھگ 20 کی عمر کا ہوگا، وہ ہنا کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ عشا سب کو سلام کرتی ہنا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ کے شوہر نہیں آئے؟ شفا آنٹی نے اس خاتون سے پوچھا۔ انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا، اس لیے میں اور میرا بیٹا آئے ہیں ہماری پیاری سی گڑیا کو لینے، وہ ہنا کی گال چوتے پیار سے بولی۔ ہنا تھوڑی شرمائی لجائی سی عشا کی آغوش میں چھپی بیٹھی تھی۔ کچھ پیپر ورک کرنے کے بعد جب تمام کام مکمل ہوا تو ہنا کا وقت رخصت بھی آ گیا۔ وہ شفا آنٹی کے گلے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہنا میری جان، تم فکر مت کرو، تم جب کہو گی میں تمہیں یہاں لے کر آ جایا کروں گی۔ وہ خاتون کچھ زیادہ ہی نرم مزاج لگ رہی تھی، جبکہ اس کا حلیہ کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد ہنا اپنے نئے گھر رخصت ہوئی تو شفا آنٹی آبدیدہ سی ہو گئی۔ عشا انہیں سنبھالتی پرسکون کر رہی تھی۔ آنٹی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ جب میں یہاں سے گئی تھی تب بھی آپ ایسے ہی روئی تھیں کیا؟ عشا نے شرارت سے پوچھا تو شفا ہلکا سا مسکرا دی، جبکہ پاس کھڑی گل فام عشا کے کان میں کچھ کہتی اسے مسکراہٹ دے گئی۔ تم نہیں جانتی
جب تم چلی گئی تھی تو شفا آنٹی نے پورا ہفتہ کسی سے بات نہیں کی تھی، بس روز تمہیں یاد کرتی تھی اور بس ایک ہی دعا کرتی تھی۔ اور وہ کیا؟ عشاء نے گلفام کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ کہ تم جہاں بھی رہو اللہ کی ایمان میں رہو، تمہاری زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں کہ سبھی غم بھول جاؤ۔ کچھ دیر آرفن کیئر میں گزار کر وہ واپس اپنے فلیٹ تک چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ چلتے چلتے اسے پھر احساس ہوا، وہ بھاری قدم، وہ آہٹ۔ چلتے چلتے وہ رکی، ایک دم پیچھے مڑتے ہی کوئی دکھائی نہ دیا، مگر وہ آواز بہت صاف تھی، مانو کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ پہلے پہل وہ نظر انداز کرتی تھی، مگر آج اسے ڈر لگا تھا۔ فلیٹ اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ وہ تیز تیز چلتی آخر دوڑنے لگی اور دوڑتی دوڑتی اندر داخل ہوتی فلیٹ لاک کر گئی۔ دیوار سے لگی وہ گہری سانسیں بھرتی، آج پھر اس دن کی طرح خود کو ڈر میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اب یہی زندگی تھی جو گزارنی تھی ہر حال میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ صوفے پر بیٹھے سامنے لگے ونڈ چائم کو ایک تار میں دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا سے وہ جھولتا تو اس کی وہ لکڑی اور شیشے سے بنے پرزے آپس میں ٹکرا کر ایک بہت مدھر ارتعاش پیدا کرتے۔ فلیٹ میں اتنی خاموشی تھی کہ مانو یہاں کوئی انسان نہ بستا ہو۔ اس خاموشی میں وہ مدھر آواز ایک نغمہ سناتی اسے پرسکون کر رہی تھی۔ کبھی کبھی جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی بہت بے مول محسوس ہوتی ہے، اور جب ہم خود کو ایک بیکار اور بے مول چیز سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ایک ایسا مقصد دے دیتے ہیں جو کسی کی زندگی سنوارنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ وقت آنے پر اس بات کا احساس ہمیں ضرور ہوتا ہے۔ دروازے پر کھٹ کھٹ ہوئی تو وہ جو ایک جگہ نظریں مرکوز کیے کسی بت کی طرح بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، حال میں آئی، بیزاری سے اٹھی وہ دروازہ کھولے کھڑی تھی، پر سامنے کھڑی اس نفوس نے اس کے ویران چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھیر دی۔ مرحبا، عشاء نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عشاء کی بچی، تمہیں تو میں بتاتی ہوں، کہتے ہی مروہ اس کی طرف ہاتھ کیے ڈراؤنی سی صورت بنائے بڑی تو وہ جو آرام سے کھڑی تھی الٹے قدموں تیز تیز چلتی اس سے دور ہوئی۔ ارے ارے رکو تو، کیا کر رہی ہو؟ مروہ اسے صوفے پر گرائے مکوں کی برسات کر رہی تھی اور وہ ہاتھ اوپر اٹھائے اسے روکنے کی ناکام کوشش کرتی صورتحال دریافت کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں اتنی کالز کی، اتنے میسیجز، اور تم نے ایک بھی جواب نہیں دیا۔ ایسے کیسے کر سکتی ہو تم؟ کچھ دیر اس کی درگت بناتی مروہ اس کی ایک نہ سنتی پیار بھرا غصہ اس پر نکال رہی تھی، اور وہ بھی اس کے مقابل لیٹی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ چڑیل کہیں کی، پہلے میری بات تو سن لیتی۔ عشاء اپنی سانسیں بحال کرتی اس کے مقابل لیٹے چھت کو دیکھتے بولی، نہیں سنتی تمہاری بات، تم ایک نمبر کی وہ ہو، مروہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ارے یار، میں آج گھر پر نہیں تھی، آرفن کیئر گئی تھی اور موبائل فون گھر پر تھا، اس لیے تمہاری کال نہیں اٹھا سکی۔ تو پہلے بتانا تھا نا۔
مروہ صوفے پر آلتی پالتی مارے چہرے کو ہاتھوں میں لیے معصومیت سے بولی، تم سنتی ہی کہاں ہو؟ بے لگام۔ اچھا سب چھوڑو، تم بتاؤ کیسی ہو؟ مروہ نے پیار سے پوچھا۔ اب یاد آ گیا درگت بتانے کے بعد حال پوچھنا؟ ایک تو تمہارے یہ نیلز جنگلی بلی کی طرح ہیں۔ عشا مروہ کے ہاتھ پکڑے اس کے ناخنوں کی طرف دیکھتی غصے سے بولی، یہ تو اپنی پہچان ہے نا؟ کافی دیر وہ مروہ سے گپیں لگاتی پرسکون ہو گئی۔ عشا مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا اور تمہیں منانا بھی تھا۔ کیا بتانا تھا اور کس چیز کے لیے منانا تھا؟ عشا ٹانگیں پھیلائے سیدھی ہوتی بولی، ایک جاب ملی ہے مجھے اور میں چاہتی ہوں تم بھی میرے ساتھ وہاں جاب کرو۔ مروہ نے اپنی بات مکمل کر کے اس کی جانب دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے ایک اداس سا چہرہ بنا گئی۔ مروہ، مجھے کسی پر یقین نہیں رہا، تم جانتی ہو۔ میرا گھر سے نکلنے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ وہ بیزاری سے بول رہی تھی۔ میں جانتی ہوں جہاں میں جانے کا کہہ رہی ہوں وہ میرے جاننے والے ہیں۔ عشا، پر پہلے میری بات غور سے سنو۔ تمہارے جاننے والے؟ عشا نے سوالیہ طرز سے دیکھا۔ ہاں نا، وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اپنی ایک برانچ اوپن کی ہے، رپورٹنگ سینٹر، اور انہیں ورکرز کی بہت ضرورت ہے۔ تم تو یہ کام اچھے سے جانتی ہو۔ جانتی تو ہوں، تو پھر تم اس کے بارے میں ضرور سوچنا۔ فی الحال نہیں، عشا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فی الحال کیوں نہیں؟ مروہ اس کے پیچھے چلتی کچن تک آئی۔ مروہ، فی الحال میرا دماغ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عشا، یہ ایک اچھا موقع ہے۔ یگید بھائی بہت اچھے انسان ہیں، میں تو انہیں بچپن سے جانتی ہوں۔ تم مجھ پر تو یقین کرتی ہو نا؟ مروہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ مروہ، مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں اس بارے میں ضرور سوچوں گی، مگر فی الحال اس بات کو چھوڑو۔ وہ گیس تیز کرتی رخ چولہے کی جانب موڑ گئی۔ مروہ جانتی تھی کہ اب وہ مزید کوئی بات نہیں سنے گی، سو وہ اس کی ہیلپ کرتی چھوٹی چھوٹی گپوں میں مصروف ہو گئی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ The number you have dialed is switched off. Please try again later. 5ویں بار نمبر ملانے کے بعد بھی نمبر بند ہونے کی اطلاع سے احمد جہانگیر کے غصے میں شدت بڑھی۔ یہ کیا آفت ہے؟ دھاڑتے ہوئے اس نے فون صوفے پر اچھالا۔ یہ دانت کا فون کیوں بند جا رہا ہے؟ اتنے دنوں سے نہ کوئی خبر نہ کال۔ شایان کو فون ملاؤ، احد جہانگیر نے فرقان کو غصے سے کہا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے شایان کا نمبر ملا کر اس کے حوالے کرتا 2 قدم فاصلے پر ہوا۔ کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ دانت کا فون کیوں بند جا رہا ہے؟ شایان کے فون اٹھاتے ہی احمد غصے سے چیخ اٹھا۔ شایان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ لالا، وہ ایک ہاتھ سے پسینہ صاف کرنے کی وضاحت دینے لگا۔ لالا، دانت کے آنے کی خبر سلطان تک پہنچ گئی تھی، اس لیے میں نے کچھ عرصہ کے لیے اسے انڈر گراؤنڈ رکھا ہوا ہے۔ کالز بند کروا رکھی ہیں۔ تو یہ بکواس تم پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ پریشان ہو گیا ہوں میں اسے کالز کر کے، اور تم وہاں مزے سے بیٹھے ہو۔
وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، جبکہ شایان خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا بات کو کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ احمد جہانگیر کا جلالی انداز سن کر اب شایان کو جلد اپنی شامت آتی نظر آ رہی تھی۔ محمد، کوئی اچھی خبر سناؤ۔ شایان اپنے سامنے کھڑے جاسوس سے مخاطب ہوا۔ جناب، سلطان ابھی ملک میں نہیں ہے، تو اگر آپ کا حکم ہو تو اس چڑیا کو اٹھا لیا جائے۔ ابھی نہیں، سلطان کو آنے دو، اس کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ وہ صوفے پر برا جمان ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایک انگلی سے ماتھے پر لکیر کھینچتے پرسوچ انداز میں بول رہا تھا۔ جناب، وہ لڑکی تو بہت ڈرپوک ہے، محمد نے کہا تو شایان کا قہقہ گونجا۔ بہت اچھی بات ہے، اسے ڈرپوک ہونا بھی چاہیے۔ اگر وہ ڈرپوک نہ ہوگی تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی۔ صبر رکھو، سلطان سے ایسا بدلہ لوں گا جیسا آج تک کبھی کسی نے نہ لیا ہوگا۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستا شاید اپنا انجام بھول چکا تھا۔ سائٹ پر کھڑا وہ بہت بیزاری سے آس پاس کام کرتے ورکرز کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے بیوقوف ہیں یہ سب، ایک جگہ ہی بند رہتے ہیں، سارا دن پاگلوں کی طرح کام کرتے ہیں، صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ وہ دونوں بازو آپس میں باندھے زیر تعمیر ایک دراز بلڈنگ کی کھلی جگہ پر کھڑا سوچ رہا تھا، جب دور سے آتی وہ ناپسندیدہ شخصیت اس کی نظروں کے سامنے لہرائی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بیہودہ لباس میں موجود تھی۔ بلیک کلر کی سلیو لیس شارٹ شرٹ اور شارٹ سکرٹ پہنے وہ اپنی لمبی برہنہ ٹانگوں سے سب کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی، سوائے اس شخص کے جس کے لیے وہ اتنا تیار ہو کر آئی تھی۔ ہیلو مسٹر بیزی مین، تم تو بہت کام کرتے ہو۔ وہ چلتی ہوئی سلطان کے قریب آئی اور ہنستے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، مگر وہ سراسر نظر انداز کیے موبائل اسکرین پر اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھا۔ او کم آن، اسے چھوڑو بھی۔ وہ سلطان کے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے موبائل فون پکڑتے بولی۔ اس پل سلطان کا دل چاہا کہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اسی بلڈنگ سے نیچے گرا دے۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، یہ نہ ہو کہ میں سب فراموش کر دوں اور تم اپنے پیدا ہونے پر پچھتاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھینتا ایک سائڈ سے نکل گیا۔ سلطان، تم اتنے ضدی کیوں ہو؟ کبھی تو میرے بارے میں سوچ لیا کرو۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی مزے سے بول رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا گاڑی تک آیا تو وہ اس سے پہلے گاڑی کے قریب کھڑی ہوئی۔ سلطان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ایک سیکنڈ میں وہاں سے غائب ہوا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ گاڑی ان لاک ہوتے ہی اندر بیٹھ جائے گی، مگر سلطان اسے موقع دیے بغیر اتنی تیزی سے گیا کہ اس کی گاڑی کی اڑتی ہوئی دھول اس کے بلیک ڈریس پر پڑی۔ غصے سے مٹھیاں میچے وہ ایک بار پھر ریجیکٹ ہو چکی تھی۔ وہ اتنا نکسک سے تیار ہو کر آئی تھی، مگر اس شخص نے ایک نگاہ بھی اس پر دوڑانا مناسب نہیں سمجھا۔ خیر، ایسا تیار تو وہ بہتوں کے لیے ہوتی تھی، بہت لوگوں کے لیے وہ زینت کا سامان بنتی تھی، مگر سلطان کو پانا اس کی ضد تھی، اور اسی ضد کی وجہ سے صوفیہ یزدانی ہر بار اس مضبوط شخص کو گرانے کی ایک ناکام کوشش کرتی تھی۔ اس کی اتنی محنت سے کی گئی تیاری پر
وہ اپنی گاڑی کی دھول ڈالتا اسے نظر انداز کیے جا چکا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی غصے سے اپنا کوٹ بیڈ پر پھینک دے سلطان فون پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری ہی بیل پر کال کنیکٹ ہوئی۔ مرحبا باس، کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ ہادی کی آواز سلطان کے کانوں سے ٹکرائی۔ کل صبح کی فلائٹ سے جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچو، سلطان نے غصے سے کہا۔ خیریت باس، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ خیریت بتانے کے لیے فون نہیں کیا میں نے، جو کہا ہے وہ کرو۔ کل شام تک مجھے تمہارا چہرہ یہاں میرے سامنے نظر آنا چاہیے، کہتے ہی سلطان نے فون ایک طرف پھینکا۔ ہادی کو اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ سلطان کو کس بات کا اتنا غصہ تھا، سو وہ اس کے کہنے کے عین مطابق دبئی کے لیے نکل پڑا۔ رحیم شاہ کو اسے جاتے دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے اپنے پلان پر پانی پھرتا نظر آیا۔ سلطان، آخر کب سمجھو گے تم؟